اب آپ کو لے کے چلتے ہیں پشاور میں آج دوسرا دن ہے. سہیل آفریدی صاحب نئے ان کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس جارجہ آفریدی صاحب کو, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی ایک پٹیشن فائل کر دی ہے کہ میں نیا الیکٹ ہوا ہوں, میرا انتخاب کیا ہے, اور میرا انتخاب جو ہے ظاہر ہے میرے جو قائد ہیں بانی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کی نامینیشن کے اوپر ہو گیا ہے, تو میں نے ان سے گائیڈ لائنز لینی ہے تاکہ میں اپنی جو حکومت سازی ہے اس کا عمل آگے بڑھاؤں, کابینہ آگے بنانی ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے کافی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. یہی وجہ بنی کہ آج ایک انتہائی اہم میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی جس میں چاروں وزراء اعلیٰ کو انوائٹ کیا گیا تھا انکلوڈنگ اے جے کے جی بی, لیکن اس میں جو ایک مسنگ تھی وہ سہیل آفریدی صاحب کی تھی. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک میری ملاقات میرے قائد سے نہیں ہوتی. ضیاء الحق صاحب ہمارے بیورو چیف پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کابینہ کی فارمیشن کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے. مختلف خبریں آ رہی ہیں, ایک کونسل بنے گی جس میں جو سینئر بزرگ رہنما ہے وہ شامل ہوں گے, وہ گائیڈ کریں گے سی ایم کو. سی ایم سے پوچھا گیا, اس نے کہا جی آپ کو کس نے خبر دی, میں دیکھوں گا کہ کس طرح معاملات آگے بڑھنے ہیں. آج پھر انہوں نے یہاں پہ اسلام آباد آنا تھا, وہ نہیں آئے, انہوں نے خط لکھ دیا چیف جسٹس صاحب کو اور پٹیشن بھی کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سو پہلا سوال ضیاء صاحب وہ یہ ہے کہ کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے پہلے خبریں آئی کہ جی مزمل اسلم صاحب کنفرم ہیں, پھر خبریں آئیں کہ شاید بیرسٹر سیف صاحب بھی کنفرم ہیں, اس کے بعد خبر آئی کہ نہیں ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے, وزیر اعلیٰ صاحب خود اس بات کا تعین کریں گے کہ ان کی کابینہ کے اندر نوجوان ہوں گے, بزرگ ہوں گے. تو کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے کیا خبریں چل رہی ہیں؟ جی کابینہ کی تشکیل تو اس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ جب سے یہ سہیل آفریدی صاحب نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں اور پھر حلف بھی لے لیا, اب وزیر اعلیٰ بھی بن گئے ہیں, لیکن چونکہ جب تک کابینہ نہیں بنتی ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے کام سر انجام نہیں دے سکتے ہیں. بالکل صحیح, کیونکہ اس کے آئین کے مطابق یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو کیبنٹ ہوتی ہے وہی وزیر اعلیٰ اس کو لے کر چلتا ہے. تو ابھی تک تو ہمارے خیبر پختونخوا میں کابینہ حکومت نام کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل حکومت اس کو چلا رہی ہو, وزیر اعلیٰ تو برائے نا وزیر اعلیٰ تو موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بانی چیئرمین سے ملاقات کر کے ان کے سامنے کچھ ناموں کی لسٹ پیش کر سکے, اور ان ناموں کی لسٹ میں سے جو ہے تو وہ جس کی وہ اپروول دیں گے تو اس کے بعد جو ہے تو ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے. کیونکہ کابینہ کے حوالے سے یہاں پر کافی کنٹروورسیز جنریٹ ہوئی تھی پہلے بھی, اور اب دوبارہ بھی کنٹروورسیز جنریٹ ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کابینہ میں لوگوں کو رکھ لوں اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ نام تو منظور نہیں تھے تو پھر ان کو نکالنا پڑے, تو ان کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اور ایک پولیٹیکلی بھی سیٹ بیک ان کے لیے ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تو شروعات ہی نہیں کی ہے انہوں ابھی تک. بالکل صحیح ہے, فائنل کلیئرنس لینا بڑا ضروری ہے بقول ان کے, اس لیے آج وہ اسلام آباد بھی نہیں آئے. حالانکہ بہت اہم میٹنگ تھی پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کے حوالے سے, افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن کے حوالے سے. چودھری غلام صاحب آپ کے رابطے کافی ڈیپ ان سائڈ پی ٹی آئی ہیں, کابینہ کے اوپر کیا مشاورت ہو رہی ہے, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کابینہ کے اوپر تو مشاورت ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک تو سہیل آفریدی صاحب کا جو مشن ہے اس کو آگے لے کے جانے والے لوگوں کو وہ شامل کرنا چاہتے ہیں, اور جو پرجوش اور نوجوان ہیں ان میں سے, اور جن کو تجربہ کار جن کو پہلے اگنور کیا علی امین کے وقت میں, ان کو بھی بیچ میں شامل کریں. تو ایک بیلنس قسم کی وزارت بنانا چاہتے ہیں, اور اسی لیے وہ پہلے مشورہ کریں گے, کیونکہ ویٹو پاور تو صرف ایک ہی شخصیت کو ہے پی ٹی آئی میں میرے خیال میں. تو انٹرنلیس یہ ہائیسٹ لیول پر میٹنگ ہو تو کابینہ فائنلائز نہیں ہو سکتی. اور ابھی جو پازیٹیو بات ہے, وزیر اعظم کا ایک بیان چل رہا ہے ابھی کوئی شام کو چلا ہے کہ کے پی ایک اہم صوبہ ہے اور اس کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے, اور میں نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو اچھے نوٹ پر انہوں نے بات کی ہے, لیکن آگے ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں پتہ کروں گا آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ افسوسناک جی بالکل. حسن ایوب کتنا مشکل کام ہے یار, وزیر اعظم جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ان کا بھی تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. آفریدی صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے دونوں جو گورنمنٹس ہیں ان کے جو انٹیریئر منسٹریز ہیں ان کے سیکرٹریز کو میں نے لیٹر لکھا, جو کہ لیٹرز ان کو ریسیو ہو گئے. یہ جو خط ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس خط کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہے, انہوں نے جو آفیشیل لیٹر کا جو ڈائری نمبر بھی سارا مینشن کیا ہے. کتنا مشکل ہے, ملاقات کروا دیں
مطلب اتمام حجت ہے. اگر ملاقات ہو جاتی تو آج انتہائی اہم میٹنگ جو اسلام آباد کے اندر ہوئی ہے جس میں سارے وزرائے اعلیٰ انکلوڈنگ اے جے کے اور جی بی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. لا اینڈ آرڈر کا کافی سیریس مسئلہ جس طرح افغان عبوری حکومت وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا. حجت مسئلہ یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ ہے اور 2017 کا, ٹھیک ہے جی. اس میں 7 ان کے بینچ میں عمر بندیال صاحب تھے, فیورٹ ہیں پی ٹی آئی کے, اور جسٹس اجاز الحسن صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈسکوالیفائڈ ہے, پولیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتا, تو کانسٹیٹیوشن کی موکری نہیں بنا سکتے. اس بندے کو انڈائریکٹلی بھی جو اختیارات کے استعمال کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وہ یہ جناب انہوں نے ریفرنس بھی دیا پی ایل ڈی 1993 سپریم کورٹ, اور نواز شریف صاحب کا کیس تھا ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان, تو یہ اس کا حوالہ دیا تھا ثاقب نثار صاحب نے. سوال کروں سر نہیں, اب بات سن لیں نا, آپ نے سوال کر لیا, اب آپ میری بات سنیں. نہیں سوال تو میں نے کیا ہی نہیں. آپ نے کہہ دیا نا کہ ایک جو قیدی ہے جو کانویکٹ ہے, انکلوڈنگ اگر کسی کے اوپر کسی کو سزائے موت بھی ملی ہوئی ہے, تو اس کو بھی اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے قریبی لوگ دوستوں سے ملنے کی جو بنیادی جو حق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بھی دوست ہیں قائد ہیں ہمدرد اٹھایا ہے اپنے صوبے میں گورننس کا, انہوں نے لائلٹی کا اگر حلف اٹھایا ہوا ہے, تو جب آپ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پر آ جاتے ہیں, جب آپ ایسے عہدے پر آ جاتے ہیں, تو پھر آپ کی پرائرٹی آپ کے ماں باپ بھی نہیں ہوتے, آپ کا صوبہ ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج انہوں نے اپنی جگہ ریپلیسمنٹ دی مزمل اسلم صاحب کو, جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے. وہ سابق جو ہے وہ مشیر خزانہ ہیں, ان کا تعلق ہے سندھ سے. سندھ کے بندے کو نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں جو خیبر پختونخوا کا, کس میں, اس اہم اجلاس میں جس میں افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن کی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے, ان کو ہم نے واپس بھیجنا ہے. اب یہ جب ایشو چل رہے ہوں, دیکھیں میں تو کل امید کا اظہار کر رہا تھا, لیکن یہ تو توہین کی ہے انہوں نے خیبر پختونخوا کی عوام کی. کسی ایک ایم این اے خیبر پختونخوا کو بھیج دیتے, کسی ایم پی کو بھیج دیتے, انہوں نے تو یعنی کسی بندے پر اعتماد نہیں کیا اپنی پوری پارٹی میں. اور ایک بندہ جو کہ ہے پی ٹی آئی کا ہی, لیکن ان کا سابق مشیر خزانہ ہے, اس کو کہہ رہے ہیں تم جا کے نمائندگی کرو. اچھا آپ بتائیں, آپ کو ان کا یہ عمل پسند آیا خیبر گومن صاحب؟ کس چیز کا؟ یہ جو سہیل افریدی صاحب کا. دیکھیں میں تو آپ کے مزمل اسلم صاحب کو بھیجا انہوں نے, آپ بتائیں. میں یہ آپ نے ساری گفتگو کی ہوئی ہے نا, میں کل والی جو آپ کی گفتگو کی ہے آپ نے کی تھی, میں تو اس کے ساتھ ہوں. آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کو ملاقات کروا دینی چاہیے, سن تو لینا کس ہے. میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ساری خرابی وہاں سے پیدا ہو گئی نا. اچھا ضیاء صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملاقات کے حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ ملاقات ہو جائے گی؟ بیرسٹر سیف کے اب اچھے کنیکشنز ہیں, علی مین گنڈا پور صاحب بھی آپ کو پتا ہے حسب ضرورت وہ بھی ملاقات کر لیتے تھے, تو یہ سہیل افریدی صاحب کو بھی ملاقات کا وہی رستہ دکھا دیں. حسن بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں, افغانستان کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے, افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن کا جو بڑا کافی سیریس ایشو ہے, جو سب سے زیادہ جو متعلقہ صوبہ ہے وہ کے پی ہے, لہٰذا پھر لوگ اس کے اوپر تنقید کریں گے نا کہ آپ خود آ جاتے یا کسی اور کو بھجوا دیتے. گنڈا پور صاحب کو بھجوا دیتے جی, صوبے کے ضیاء صاحب. جی ایک تو یہ بتاتا چلوں کہ مزمل اسلم چونکہ خزانے کے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں, تو اور آج کی میٹنگ میں اسپیشلی جب ریپیٹریشن کا مسئلہ تھا تو اس میں کچھ فائنینسز کے ایشوز بھی آئے تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی خود نہیں گئے ہیں, تو انہوں نے ایک ذمہ دارانہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے مزمل اسلم کو بھیج دیا کہ یہ بتایا کہ ہماری نمائندگی موجود ہے اور ہم باقاعدہ سنجیدہ طریقے سے وفاق کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ اچھا میسج ہے, اس کو اچھے طریقے سے لینا چاہیے. دوسرا یہ کہ جہاں تک ملاقاتوں کا تعلق ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈاپور بھی جو ہے تو اسی طرح سے ملاقاتوں کے لیے آتے تھے, پھر ان کو سپریم کورٹ بھی جانا پڑا, اور سپریم کورٹ سے بھی پھر ہائی کورٹ سے بھی ان کو جو ہے تو, لیکن درمیان کی ملاقاتیں ہو جاتی, درمیان میں ان کی ملاقاتیں ہو جائی تھی جی. لیکن ابھی جو ہے اس پر کافی ابھی حالیہ دنوں میں جو ہے ان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی, تو پی ٹی آئی نے کافی اس کی ٹرولنگ بھی کی تھی. لیکن اب چونکہ سہیل افریدی اور اس کی کہا جاتا تھا کہ وہ خود نہیں ملتے ہیں اور شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت نہیں ملتے, لیکن آج سہیل افریدی بھی جس طریقے سے مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ایسا بندہ سمجھتے ہیں جو اس قابل ہوتا, جو صوبے کی نمائندگی کر سکتا, جس کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہوتا ہے اس اجلاس میں, یا پورے آپ تو پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایک ایسا ایم پی اے نہیں ہے پورے ایوان میں جو نمائندگی کر سکتا؟ کابینہ کا حصہ رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے. میں پوچھ رہا ہوں ان سے, صوبے کا کوئی آدمی. ضیاء صاحب جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کافی ایک اہم میٹنگ تھی, اور اس اہم میٹنگ میں ایک ذمہ دار رویہ ہونا چاہیے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں چودھری صاحب؟ اور چونکہ بانی چیئرمین سے ملاقات ہوئی تو وہ ایک پالیسی میٹر تھا, اس پالیسی میٹر کو کیسے وہ ڈسکس کرتے ہیں؟ بالکل صحیح. جی چودھری صاحب, کے پی میں جو یعنی جس آدمی نے وہاں کے فائنینسز کو ایک نئی
مطلب کامیابی لے کے دی ہے ان کو وہاں بھیجا ہے، کیونکہ وہ سارے فائنینسز. بہرحال چوہدری صاحب آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن جو چیف ایگزیکٹو دا پروونس ہیں وہ سہیل افریدی صاحب ہیں، وہ موجود ہوتے تو بہت بہتر ہوتا. امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے خوش اسلوبی سے آگے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے.